حضرت عمر فاروق اعظم نے چند قوانین وضع کیے اس کے لیے۔ شہر بانو گرفتار ہو کر آئیں، شہزادی تھیں شاہ ایران کی۔ آپ کے اپنے بیٹے کی بھی خواہش تھی کہ شہزادی میرے نکاح میں آئے، اور بھی بہت سے صحابہ کی اولادوں کی یہ خواہش تھی۔ تو فرمایا یہ شہزادی جو ہے نا کسی شہزادے کے نکاح میں آئے گی۔ حضرت امام حسین کو منتخب کیا اس کے لیے۔ ہماری حکومتیں ناکام اس لیے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور عیاش ہیں، غریب آدمی کو ڈسپلن نہیں ملتی، اور خود جو ہے نا لاکھوں کی مراعات، لاکھوں کی تنخواہیں، اور لوٹ مار کی آتی کوئی نہیں۔ یہ بات جو ہے نا یہ ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 86,000 کے مقروض ہو کر فوت ہوئے۔ آج تو کوئی پٹواری بن جائے تو وہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ وہ خلافت راشدہ کے اصول تھے جو حضور نبی کریم کے 5 خلفاء، امام حسن تک 5 خلفاء بنتے ہیں، اپنائے حضور نبی کریم کے اسوہ کی روشنی میں۔ جو 1000 کا امیر ہوگا اس کے نیچے 100 دستے ہوں گے، 10 کے۔ اشاری نظام قائم کیا فوج کا۔ آج 29 ذوالحجہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، آپ پر حملہ ہوا۔ ایک مجوسی تھا ابو لولو، اس سے حملہ کرایا گیا۔ پیچھے اسلام دشمن قوتیں تھیں، ان کا ہاتھ تھا اس میں، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ رومی سپر طاقت تھے، ایرانی سپر طاقت تھے، ایران بھی فتح ہو گیا، روم کے بھی کبھی ایک دارالخلافہ ہمس فتح ہو گیا، 2 باقی رہ گئے، قسطنطنیہ استنبول یعنی، اور دوسرا روم۔ اور بحیرہ روم کی اکثر بندرگاہیں فتح ہو گئیں، اندر سے جزیرے بھی فتح ہو گئے، ان کی جو اندر چھاونیاں تھیں، سمندر کے اندر چھاونیاں تھیں، وہ بھی فتح ہو گئیں، اور ایک زبردست نظام قائم ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ اور اس نظام کی بیس جو ہے نا وہ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اور سادگی پر مبنی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آپ نے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اور جب بیویوں نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس بڑے باغات آ گئے ہیں، فتح کے، خیبر کے، بہت سے علاقے فتح ہو گئے ہیں، آپ ہمارے خرچے بڑھا دیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، خرچے وہی رہیں گے، سادگی گھر میں رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسی طرح خلافت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بہت روئے، اور فرمایا خلیفہ رسول تم نے اس طرح دین کھڑا کیا ہے جس طرح کسی نبی کا کوئی خلیفہ آج تک کھڑا نہیں کر سکا۔ حضرت عمر فاروق اعظم 86,000 کے مقروض ہو کر فوت ہوئے۔ آج تو کوئی پٹواری بن جائے تو وہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ کی حکومت جو ہے نا وہ دور دراز تک پھیل چکی ہے۔ ادھر روس اور چائنا کے جو علاقے ہیں آج کل موجود ہے، وہاں تک آپ کی حکومت پھیل چکی ہے، کابل تک، ہمارے بلوچستان تک، ادھر دوسری طرف بحیرہ روم تک پہنچ چکی ہے۔ 86,000 کے مقروض ہو کر فوت ہوتے ہیں۔ کوئی ایک پیسے کے روادار نہیں ہوئے کہ ناجائز پیسہ کرپشن نہ کرتے تھے، نہ کسی کو کرنے دیتے تھے، اصول ہی ایسے بنائے ہوئے تھے۔ کیونکہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کچھ موجود ہیں۔ ہماری حکومتیں ناکام اس لیے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور عیاش ہیں، غریب آدمی کو ڈسپلن نہیں ملتی، اور خود جو ہے نا لاکھوں کی مراعات، لاکھوں کی تنخواہیں، اور لوٹ مار کی آتی کوئی نہیں۔ اور دفتروں میں جا کے دیکھو کس قدر سامان تعیش ہے، کروڑوں روپے کا ایک دفتر میں سامان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے چند قوانین وضع کیے اس کے لیے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو گورنر ہوگا
وہ سستا گھوڑا استعمال کرے گا، مہنگا گھوڑا نہیں استعمال کرے گا۔ نمبر 2، وہ اپنے دروازے پر محافظ نہیں مقرر کرے گا۔ نمبر 3، وہ مزدوروں والا لباس پہنے گا، غریبوں والا، امیروں والا لباس نہیں پہنے گا۔ نمبر 4، اس کی روٹی بھی جو ہے نا وہ آٹا چھنا ہوا نہیں ہوگا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا۔ اور سب سے جو سخت شرط تھی وہ یہ ہے کہ جو حکومت میں آئے گا نا وہ اپنی جائیداد میں اضافہ نہیں کرے گا۔ تمہارے پاس کتنے کمرے ہیں جی؟ 2 ہیں، آپ تیسرا نہیں بنا سکتے۔ کتنی بکریاں ہیں جی؟ میرے پاس 11 ہیں، تم باہر بھی نہیں خرید سکتے جب تک تم گورنر ہو۔ یہ وہ خلافت راشدہ کے اصول تھے جو حضور نبی کریم کے 5 خلفاء، امام حسن تک 5 خلفاء بنتے ہیں، اپنائے حضور نبی کریم کے اسوہ کی روشنی میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ایران فتح کیا، بڑے تکڑے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے جنتی قرار دیا نام لے کر۔ ایک حدیث میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں، علی بن ابی طالب فی الجنہ، حضرت مولا علی جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں، اور سعید بن زید جنتی ہیں۔ اب جن لوگوں کو رسول اکرم نے جنتی فرما دیا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے وہ جنتی ہیں، یہ پکی بات یاد رکھنی ہے۔ حضور کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، پیش گوئی جنتی ہیں، کسی کے کہنے سے وہ غیر جنتی نہیں ہو سکتے، کوئی بھی کہے کسے باشد۔ رسول کریم کا ارشاد فائق ہے، حجت ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم میں ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کا گویا ارشاد اپنا جو ہے اس کے حکم میں ہے، رسول کریم کا ارشاد گویا اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص مصر کے گورنر بنے ایران فتح کرنے کے بعد۔ وہاں پر لوگ حملہ کرتے تھے حکمرانوں پر، تو آپ نے محافظ مقرر کیا دروازے پر۔ حکم یہ تھا کہ محافظ نہیں مقرر کرنا۔ سوچا کہ میں حضرت عمر سے معذرت کر لوں گا، جا کے ادھر لوگ قتل کر دیتے ہیں گورنر کو، محافظ مقرر کیا۔ تو آپ نے حج پر طلب کیا ان کو، اور فرمایا تم نے کیوں محافظ مقرر کیا ہے؟ جی مجھے خطرہ ہے کوئی قتل نہ کر دے۔ فرمایا اگر خطرہ ہے تو واپس گھر میں آ جاؤ، پھر کوئی اور گورنر نہیں کرے گا جس کو خطرہ نہیں ہوگا۔ محافظ کو نہیں مقرر کرنا۔ اب تو پروٹوکول اتنا ہے کہ گورنر صاحب نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہو تو پورے علاقے میں پولیس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، دفتر بند ہو جاتے ہیں۔ جی آج گورنر صاحب نے گزرنا ہے، جی آج ڈی سی صاحب کا دفتر بند ہے، آج ڈی پی او کا دفتر بند ہے۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول تھے، بڑے تکڑے، انہوں نے کسی شخص کو مارا۔ آج کے موقع پر فیصلہ کیا کہ عمر بن عاص کو بھی اسی طرح مار پڑے گی گورنر کو، جیسے انہوں نے مارا ایک آدمی کو، اللہ کہ وہ معافی دے دے۔ معافی تو قتل میں بھی ہو سکتی ہے۔ عمر بن عاص نے پھر ان کی بے شمار منتیں کی اور انہوں نے معاف کر دیا۔ اور میں اگر یہ معاف نہ کرتے تو پورے موسم حج میں اور پوری دنیا کے سامنے میں تمہیں اسی طرح مار پڑواتا جس طرح تم نے اس غریب آدمی کو مارا ہے۔ بچے تو ماؤں کے پیٹوں میں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، تم نے ان کو کب سے غلام بنا رکھا ہے حکمرانوں نے۔ اس طرح کا عدل تھا۔ اپنے سالے کو سزا دی شراب نوشی پر، بیٹے کے بارے میں بھی روایت ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ اشاری نظام پر قائم کی، 10 پولیس والے یا فوج والے، ان میں 10واں امیر ہوگا، 10واں غیر منی 10واں،
100 میں سے جو 100واں ہوگا وہ 100 کا امیر ہوگا، اس کے نیچے 10 دستے ہوں گے، جو 1000 کا امیر ہوگا اس کے نیچے 100 دستے ہوں گے 10 کے۔ اشاری نظام قائم کیا فوج کا، تنخواہیں مقرر کی، ان میں رسول کریم کی قرابت کا زیادہ خیال رکھا۔ حضرت امام حسن حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کا وظیفہ 5000 روپے مقرر کیا، اپنے بیٹے کا 2000 روپے مقرر کیا۔ ازواج مطہرات کا 10,000 مقرر کیا۔ حضرت مولا علی کا اور دیگر جو بدری صحابہ تھے ان کا زیادہ مقرر کیا۔ شہر بانو گرفتار ہو کر آئیں، شہزادی تھی شاہ ایران کی، تو آپ کے اپنے بیٹے کی بھی خواہش تھی کہ شہزادی میرے نکاح میں آئے، اور بھی بہت سے صحابہ کی اولادوں کی خواہش تھی، تو فرمایا یہ شہزادی جو ہے نا کسی شہزادے کے نکاح میں آئے گی۔ حضرت امام حسین کو منتخب کیا اس کے لیے۔ جب میں آنا تھوڑے اگے آ جاؤ، پیچھے جگہ تانگ ہو گئی ہے، تھوڑے اگے آ جاؤ، اور اگے آ جاؤ، میں بھی کرسی پیچھا کر لینا، بڑھ صاحب جی میری کرسی پیچھا کرو تھوڑی، چلو چلو اور پیچھا کرو، اور پیچھا کرو، لو ہے بھی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ آج کل امریکہ میں اور یورپ میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو مراد دی جاتی ہیں، اور خصوصی طور پر برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی اولیات میں سے ہے۔ آپ سے پہلے کسی حکمران نے بچوں کے وظیفے نہیں مقرر کیے۔ ایک گھر میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، گزر رہے تھے تو صبح بلایا، پتہ کرایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین وظیفہ مقرر کرتے ہیں جب دودھ چھڑایا جائے تو اس کا وقت سے پہلے دودھ چھڑایا گیا اس لیے روتا ہے۔ تو بہت روئے اور کہا اے عمر کتنے ہی بچے ہیں جن کو وقت سے پہلے دودھ چھڑایا ہوگا، تمہارے اس قانون کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر ہوگا، دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں ہوگا۔ یعنی ماں باپ کو اولاد کی فکر ختم کر دی۔ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اولاد کے لیے، کرپشن کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ماں باپ کی فکر ہی میں ختم کرتا ہوں۔ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کی کفالت جو ہے نا وہ سرکاری خزانہ کرے گا۔ اس طرح جتنے بھی غریب رشتہ دار ہیں وہ امیر رشتہ داروں پر ان کا بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ مثلا چچے کا بیٹا ہے، ایک آدمی کارخانے دار ہے، چچے کا بیٹا ہے، یا اوپر دادے کے بھائیوں کی اولاد ہے، ان کے پاس روزگار نہیں، تو حضرت عمر فاروق نے یہ نظام قائم کیا کہ گورنمنٹ ان کا وظیفہ مقرر کرے گی اور وہ شخص بینک میں جمع کرائے گا، اور بینک میں سے وہ باعزت نکلوائے گا، سرکاری خزانے میں پیسہ آئے گا اور وہاں سے اس کو دیا جائے گا۔ ہر بندے کا وظیفہ جو ہے نا، جس کا کوئی نہ ہو اس کا گورنمنٹ دے گی، ہر بے روزگار کو وظیفہ ملے گا، جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کو گورنمنٹ دے گی۔ یہ اصل میں صحیح نظام ہے جو نہیں نافذ کر رہے ہمارے حکمران۔ اصل میں کرپشن سے ڈرتے ہیں، کرپشن اسلام روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو حکومت میں آئے وہ جوں کا توں رہے، جو تھا نا وہی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے لاکھ پتی سے ارب پتی بننا ہوتا ہے، کھرب پتی بننا ہوتا ہے حکومت میں آ کر۔ یہ کیسے اسلام کا نظام لائیں؟ یہ تو جوں کے توں نہیں رہ سکتے۔ یہ حکومت میں آتی اس لیے ہے کہ لوٹ مار کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا تو رات ہو چکی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے خیمے ساتھ رکھتے تھے، جہاں کہ رات قیام کر کے خیمہ لگا لیا، ساتھ ان کے اہل و عیال تھے۔
درد ذہ محسوس ہوا، بچے کی پیدائش کا وقت تھا، کوئی شخص وہاں نہیں تھا، وہ عورت اکیلی بیچاری اندر تکلیف کی حالت میں تھی، کوئی دائی نہیں تھی، اندر وہ پریشان، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ حضور میں مسافر ہوں، میری بیوی جو ہے درد ذہ، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے۔ بتایا نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، نہ ان کے پاس کوئی فورسیں ہوتی تھی، دستے ہوتے تھے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی تھی۔ امیر المومنین عام آدمی کی طرح ہوتا تھا، وہ اپنا بیگ خود اٹھاتا تھا، اپنی اہلیہ کو بلا کے لائے، اور جو ضروری سامان تھا وہ بھی گھر سے لائے۔ اندر سے آپ کی اہلیہ نے آواز دی، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اس آپ کے ساتھی کو کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے اس کو۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے جو میری خدمت کر رہے ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ دائی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ہاں جی، اس طرح کا نظام حضرت عمر فاروق اعظم نے قائم کیا، تعلیم پر بہت توجہ دی۔ اسلام میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ قرآن پاک کی ہے۔ قرآن پاک میں سائنس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اس میں تمام علوم کی بنیادیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اس کی تفسیر میں آگے جا کے۔ اسی لیے پرانے زمانے میں علماء ہی حکومت چلاتے تھے، وہی جج ہوتے تھے، وہی بڑے بڑے عہدوں پر متمکن ہوتے تھے، وہی گورنر ہوتے تھے، اور اس وقت نظام بہت اچھا ہوتا تھا جب دینی تعلیم سے آراستہ لوگ حکومتیں چلاتے تھے۔ پھر بھی قرآن پاک کو پڑھنے سے کچھ نہ کچھ تو بندے میں حیا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنے ہیں۔ جب قرآن پاک سے ہٹا دیا جائے تو پھر حیا ختم ہو گئی، حدیث سے ہٹا دیا جائے، شریعت سے ہٹا دیا جائے، نظام تعلیم میں شریعت جو ہے اس کو برائے نام رکھا جائے۔ آپ جہاں پر بھی 1000 آپ نے علاقے فتح کیے، 1000 جن میں باقاعدہ حاکم ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے ہوتے تھے، 1000 شہر آپ نے فتح کیے، جن میں آپ نے 900 جامع مسجدیں قائم کی، اور جب گورنر بھیجتے تو اس کے ساتھ ایک معلم بھیجتے، استاذ، بہت توجہ دیتے تعلیم پر، ایک قاضی اور ایک خزانچی، ناظم مالیات، بس 4 آدمی جاؤ اور جا کے وہاں مزید جو جن کو شامل کرنا ہے حکومت میں کر لو۔ حکومت بالکل تھوڑی سی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ فوجوں کی فوجیں بھرتی کر لو، جو آئے وہ کہے جی میں نے اپنے سارے علاقے میں جتنے لوگ میرے ووٹر ہیں میں نے سب کو بھرتی کرنا ہے۔ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے خزانے پر کہ خزانہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑے سے لوگ بھی حکومت چلا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب تو ایک ایک آدمی کے ساتھ درجنوں اس کے سیکٹری ہیں، خادم ہیں، اس کے گھر میں بال بچے کی خدمت پر بے شمار لوگ معمور ہوتے ہیں۔ آپ نے جو نظام قائم کیا اور اس اوپر رسول اکرم نے جو نظام قائم کیا اس میں یہ باتیں نہیں تھیں کہ لوگوں کو خدمت کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ کے خزانے میں سے تنخواہ دار مقرر کیے جائیں، یہ چیزیں نہیں تھی۔ حاکم جو ہوتا تھا وہ خود ذمہ دار ہوتا تھا اپنے گھر کے کام کاج کا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا کون ہے؟ آپ اپنا گھر کا جو سامان ہوتا تھا نا بازار سے خود اٹھا کر لاتے۔ کسی نے کہا حضور مجھے پکڑنا ہے، فرماتے ہیں میرا حق بنتا ہے اپنے بچوں کا سامان لے کر جانا گھر میں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء نے حضور سے عرض کی کہ حضور ایک باندی مجھے دے دیں جو چکی پیسے، آٹا پیسے۔ حضور نے فرمایا ابھی وہ یتیم بچے باقی ہیں جن کو ضرورت ہے باندیوں کی، غلاموں کی،
تو اشارہ دیا کہ میں گھر میں آؤں گا. رات کو تشریف لائے, بستر پر بیٹھے تو فرمایا کیا تمہیں میں ایک اچھا وظیفہ نہ بتاؤں جو غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہو. تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 اور 34 دونوں کی روایت ہے, اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اس کا فائدہ زیادہ ہوگا, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی حضور نبی کریم نے اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے نا زیادہ خوشحال نہیں رکھا, نہ خود خوشحالی اختیار کی, پوری سادگی اپنے گھروں میں رکھی. اور حضور کے خلفائے راشدین بھی اس لیے خلفائے راشدین کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل حضور کا نظام جو ہے قائم رکھا, سرکار دو عالم کا. وہی سادگی اور وہی عدل و انصاف اور وہی امانت و دیانت اور وہی جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ جس طرح حضور نے جہاد کیا. 81 جنگیں لڑی آپ نے. ہم تو بابا قائد اعظم سے لے کر اب تک 2 جنگیں لڑ کے تھک گئے ہیں, 65 کی اور 71 کی. اب جنگ کو چھٹی, کشمیریوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے, انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے, جنگ کی چھٹی. اب دفاع کے نام پر بس ٹھوکا ٹھاکی باقی رہ گئی ہے. کوئی ادھر سے انڈیا والے ٹھوکا ٹھاکی کرتے ہیں, کوئی یہ کر دیتے ہیں. جہاد تو آگے بڑھنے کا, اٹیک کرنے کا نام ہے اور کفر کو مغلوب کرنے کا نام ہے, ان کا فتنہ ختم کرنے کا نام ہے, ان کو شکست دینے کا نام ہے. یا وہ اسلام میں آئے یا پھر متحد ہو کر رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2.25 سال جنگ لڑی, عرب فتح کیا, پورا دوبارہ پڑ گیا تھا, مرتد ہو گئے لوگ. کیا آپ نے ایک طرف ایرانیوں کے ساتھ جنگ شروع کی عراق میں اور دوسری طرف شام میں رومیوں کے ساتھ لڑائی شروع کی. آخری جنگ جو شام میں ہوئی اس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب شامی قتل ہوئے تھے, اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی. اور پھر دمشق فتح ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہاں تک میں جیسے بتا چکا ہوں چائنا اور رشیا کے جو علاقے ہیں, ماوراء النہر کے, خراسان کے, یہ کابل کے علاقے, افغانستان کے علاقے, بلوچستان, یہ بحیرہ ہند میں بھی حضرت عثمان غنی پہنچ گئے تھے. یعنی فتنوں کو جنگ کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے, منت اللہ سے نہیں ختم ہوتے. اب قرآن کریم کو جلا دیا ہے, منت اللہ کر رہے ہیں جی, منت اللہ سے بھی کام چلتا ہے. بھائی تم کم از کم اتنا ہی مطالبہ کرو, بھائی ان سے سکوٹی اٹھا رہو, جنہوں نے قرآن چلایا سکوٹی اٹھا رہو, ان کو سکوٹی ان کی صرف اٹھا رہو, باقی غازیان اسلام خود پہنچ جائیں گے ادھر. اب بھی مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے یورپ امریکہ میں پوری دنیا میں کہ غازیان اسلام کوئی گستاخ رسول ہو یا گستاخ قرآن ہو وہاں پہنچتے ہیں, لیکن ایک طرف گستاخی کراتے ہیں, ایک طرف سکوٹی مقرر کر دیتے ہیں اوپر. اور سکوٹی بھی جو ہے نا بلٹ پروف ہوتی ہے, لیکن پھر بھی سلمان رشدی تک غازی پہنچ گیا, اس کو بیکار کر کے رکھ دیا, اس کی ایک آنکھ بھی نکال دی, اس کا ایک بازو بھی چھل کر دیا. اب اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی, کہتا ہے کہ کوئی غازی نہ آ جائے. غازیان اسلام جو ہے نا یہ حفاظت کرتے ہیں اسلام کی. جب جہاد نہ ہو تو پھر غازیان اسلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. غازی علم الدین نے قتل کیا تھا راجپال کو, جس نے گستاخی کی تھی. اب ایجنسیوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا چاہیے, ایجنسیاں گستاخی اصول کا بدلہ لیں, خفیہ طریقے سے لے لیں, پتہ بھی نہ چلے کون مار گیا. اور ہماری ایجنسیاں اتنی استعداد رکھتی ہیں کہ پوری دنیا میں کارروائی کر سکتی ہیں. پوری دنیا کے اندر طاقتور ترین ایجنسیاں ہماری ہیں, لیکن ملے ہوئے ہیں ان سے اندر سے, کیا کیا جائے ان کا. بہرحال حضرت عمر فاروق جب آپ زخمی ہوئے, آخری بات میں کہتا ہوں, بیٹے سے کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ, جا کے سلام پیش کرو اور کہو کہ مجھے اگر
حضور نبی کریم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جگہ مل جائے قدموں میں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کی خواہش ہے تو میں ان کو دیتی ہوں. فرمایا انہوں نے اجازت دے دیا، لیکن جب میں شہید ہو جاؤں نا، جام شہادت ہو جائے، مکمل نوش کر لوں، پھر ایک مرتبہ جانا، کیونکہ اس وقت میں زندہ ہوں. شاید انہوں نے میرے عہدے کی حیا کی ہو، دوبارہ اجازت لینی ہے. پر پہلی بار جب اجازت لے کر آئے زندگی میں تو فرمایا یہ میرے نزدیک سب سے اہم کام تھا جو ہو گیا ہے. میرے نزدیک یہ سب سے اہم کام تھا کہ مجھے حضور کے ساتھ جگہ مل گئی ہے. اس قدر حضور سے محبت، عشق، ان بنیادوں پر صحابہ نے زندگی گزاری، قربانیاں دیں. اور ایک تھے صحابہ اور اہل بیت، ایک تھے. یہ روایتیں تاریخ دانوں نے گھڑی ہوئی ہیں، زیادہ لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں آپس میں، یہ تھا وہ تھا. ایک تھے، کبھی کوئی اختلاف ہوا بھی تو ختم ہو گیا. جو اختلاف حضرت امیر معاویہ نے کیا، حضرت عثمان کا بدلہ فوراً لیا جائے، اس کے نتیجے میں لڑائی بھی ہوئی. امام حسن و حسین نے ختم کر دی، دونوں بھائیوں نے. امام حسن و حسین جب اختلاف ختم کر گئے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو اچھالنے والے؟ تو ان ساری باتوں کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، حقائق کا مطالعہ کرنا چاہیے. امام حسن و حسین سے زیادہ کون تھا حضرت علی المرتضیٰ کا سے محبت کرنے والا، یا ان کا خیال رکھنے والا، یا ان کا ادب کرنے والا؟ تو انہوں نے صلح کی. حضرت امام حسن نے امام حسین ساتھ شامل تھے. پھر صلح کے بعد مستقلاً دمشق جا کے انہوں نے بیعت امارہ بھی کی. اور شیعہ سنی کتابوں میں، تاریخوں میں یہ باتیں ثابت ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے بالکل واضح ہے. تمام اہل بیت سے محبت کرنا، حضور کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے نواسے، اور قیامت تک جتنی حضور کی نسل پاک ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا. سارے اہل بیت سے محبت. اور اس طرح صحابہ جو ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی حضور کے لیے، حضور کو بڑے پیارے تھے، اس لیے ان سے بھی محبت ضروری ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے، اس میں کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہا جاتا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. کچھ ادھر برا بلا کہتے ہیں، کچھ ادھر کیا کہتے ہیں. اہل سنت سب کا ادب کرتے ہیں، سب کے ادب میں ڈوبے ہوئے ہیں. ادھر اہل بیت کا ادب ہے، ادھر صحابہ کا ادب ہے. اگر یہ حدیث ہمارے سامنے آئے، من کن تو مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. یہاں پر مولا دوست کے معنی میں ہے یا محبوب کے معنی میں ہے. دوسری طرف وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں. 17 نمازیں ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو حکم دو. وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے. ہم سب باتوں کو مانتے ہیں، اہل بیت کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر سب کو، مسلمانوں کو گامزن رکھے کہ سب کا ادب حضور کی نسبتوں کا. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور کی چادر مبارک کی بے ادبی کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. آپ کے جوڑا مبارک کی بے ادبی کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. آپ کے شہر کا ادب بھی فرض ہے. آپ کی گلیوں کا، مدینہ منورہ کی گلیوں کا ادب بھی فرض ہے. آپ کے برتنوں کا ادب کرنا بھی فرض ہے. چاہے جائے کہ آپ کے اہل بیت تو بہت ہی ہیں، ہم سب کے ادب میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہے، جن کو حضور نے اپنی گود میں پالا، ان سے غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں قطعاً کوئی لفظ ہم نہیں بولتے ایسا جو بعض لوگ بے احتیاطی کر کے بولتے ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی جیسے لوگ. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. کسی عام آدمی کی بیٹی پر بھی بحث کرنا جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ رسول اکرم کی بیٹی، اور بیٹی بھی تمام بیٹیوں میں سے پیاری بیٹی، اور پوری دنیا کی بیٹیوں میں سے اعلیٰ بیٹی، سبحان اللہ، اس بیٹی پر ہم کلام کریں، مناظرے کریں. ہاں جی، یہ بات جو ہے نا، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے.
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ادب عطا کرے. ٹائم ہو گیا کچھ، میں نے 5-6 منٹ اوپر لے لیے، معذرت خواہ ہوں.